نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 20 کے نیکسٹ حصے سے آغاز کریں گے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 53 ہے، اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے۔ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی صبر سے مراد ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الہی پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی سے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر ایمان لائے، اس کے بعد دوسری پر ایمان رکھا۔ پہلے نبی پر ایمان لائے، اس کے بعد دوسرا نبی آ گیا تو اس پر ایمان لے آئے، اس لیے وجہ سے ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حدیث میں بھی ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں سے ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہے اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 97 نمبر پر اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے 154 نمبر پر۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، ادھر ادھر سے کام لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جب بےہودہ بات کام میں پڑتی ہے تو اسے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہ خوب آگاہ ہے۔
کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ یعنی ان کفار کا ذکر ہے، انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ آپ کی بات مان لی تو ہم جہاں ہیں وہاں ہمیں رہنے نہیں دیا جائے گا اور ہمیں اذیتوں سے یا مخالفین سے جنگ کرنا پڑے گی۔ تو یہ بعض کفار نے ایمان نہ لانے کا عذر پیش کیا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا عذر غیر معقول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی، یعنی جس شہر کو جس میں رہتے ہیں امن والا بنایا ہے، جہاں تمام چیزوں کے پل کھینچے چلے آتے ہیں اور جو ہمارے پاس بطور رزق ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی جو اپنے عیش و عشرت میں اترانے لگی تھی، یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہ جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئی، اور آخر ہم ہی سب کچھ کے وارث ہیں۔ تیرا رب بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو ہماری آیتیں پڑھ کر نہ سنائے۔ یعنی اتمام حجت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ بڑی بستی کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹے علاقوں میں نبی نہیں آتے بلکہ مرکزی مقامات پر نبی آتے ہیں اور چھوٹے علاقے اس کے ذیل میں ہی آ جاتے ہیں۔ اور ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں، یعنی نبی بھیجنے کے بعد وہ بستی والے ایمان نہ لیں اور اپنے کفر و شکر پر مصر رہے تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار
والنهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قتل پانے والا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سے منافعت دے دی پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا یعنی سزا اور عذاب کا مستحق ہوگا. مطلب یہ کہ اہل ایمان وعدہ الہی کے مطابق نعمتوں سے بہراور اور نافرمان لوگ عذاب سے دوچار ہوں گے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جس دن اللہ نے پکار کر فرمائے گا کہ جنہیں تم اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پروردگار یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا. ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے ہوئے تھے. ہم تیری سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں. یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے. یعنی وہ معبودین جن کی لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے وہ اس بات سے انکار ہی کر دیں گے کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے. کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ. وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے. کاش کے یہ لوگ ہدایت پا لیتے. اس دن انہیں بلا کر اللہ پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ تو یہ ندائے ثانیہ رسالت کے بارے میں ہے. یعنی تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجے تھے تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان کی دعوت قبول کی تھی؟ جس طرح قبر میں سوال ہوتا ہے کہ تیرا پیغمبر کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تو مومن تو صحیح جواب دے دیتا ہے لیکن کافر کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری، یعنی مجھے تو کوئی معلوم نہیں. اسی طرح قیامت والے دن انہیں اس سوال کا کوئی جواب نہیں سوجے گا. اس لیے فرمایا کہ ان پر تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی، یعنی کوئی دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی جسے پیش کر کے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. ہاں پھر تو اس دن تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے وہ سوال تک نہیں کر سکیں گے. ہاں جو شخص توبہ کر کے ایمان لے اور نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن کر مختار کر لیتا ہے اور ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں. اللہ ہی کے لیے ہے پاکی، وہ بلندتر ہے ہر اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے. وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے. کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر رات ہی رات قیامت تک برباد کر دے، قیامت تک برابر کر دے، یعنی کہ مستقل رات ہی رہے، تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک کے دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو. یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو. اور جس دن انہیں پکار کر اللہ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے. یعنی ہر امت کے پیغمبر کو اس امت سے الگ کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو. بس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف سے ہی ہے. یعنی دنیا میں پیغمبروں کی دعوت و توحید کے باوجود جو تم میرے شریک ٹھہراتے تھے، میرے ساتھ ان کی عبادت کرتے تھے، اب اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرو. اور جو کچھ اختراع وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. قارون تھا تو قوم موسیٰ سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا، یعنی اپنی قوم بنی اسرائیل پر اس کا ظلم یہ تھا کہ اپنے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ان کے اندر تکبر کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف سے اپنی قوم بنی اسرائیل پر عامل مقرر تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا، لیکن خود وہ بنی اسرائیل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اسے کہا کہ اتراؤ مت، یعنی مال و دولت پر فخر اور غرور مت کرو بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کی گھر کی تلاش کر، یعنی اپنے مال کو ایسی جگہ اور ایسی راہ پر خرچ کر جہاں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس سے تیری آخرت بھی سنورے گی اور وہاں تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، یعنی آخرت کی بھی تیاری کر اور دنیا میں بھی اس سے فائدہ اٹھا۔ اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، یعنی تو مخلوق پر خرچ کر کے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یعنی تیرا مقصد زمین میں فساد پھیلانا نہ ہو، یعنی اس نے سلوک کے بجائے بدسلوکی مت کرو۔ یقین مانو کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، یعنی نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ مجھے جو قصب تجارت کا فن آتا ہے، یہ دولت اس کا نتیجہ اور ثمر ہے، اللہ کے فضل و کرم کا اس سے کیا تعلق؟ یعنی جو دولت میرے پاس ہے یہ سب میری محنت کی کمائی ہے۔ کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی، یعنی جب گناہ اتنے زیادہ حد سے بڑھ جائیں کہ وہ مستحق عذاب قرار دے دیے جائیں تو پھر اسے باز پرس نہیں ہوتی بلکہ اچانک ان کا مواخذہ کیا جاتا ہے۔ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنے قوم کے مجمع میں نکلا، یعنی
وہ پوری زینت اور آرائش اور خد و حشم کے ساتھ نکلا تو زندگانی دنیا کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا، یہ تو قسمت کا بڑا ہی دھنی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایماندار لوگ ہی تھے جو اس کی عمارت و شوکت کے مظاہر سے متاثر ہو گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کافر تھے جنہوں نے مال دنیا کی طلب کی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی، یعنی دنیا کا فائدہ تو عارضی فائدہ ہے، جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ کہیں زیادہ بہتر ہے، جو اللہ پر ایمان لائے اور مطابق سنت عمل کرے۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہوں۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا، اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھسا دیا گیا، بس وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اسے دھسا دیا گیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی اور نہ ہی وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزو کر رہے تھے وہ آج کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی قارون کی سی دولت اور حشمت کی آرزو کرنے والوں نے جب قارون کا عبرت ناک حشر دیکھا تو کہا کہ مال و دولت اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صاحب مال سے راضی بھی ہے۔ تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم؟ اس کا تعلق اس کی مشیت اور حکمت بالغہ سے ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مال کی فراوانی اس کی رضا کی دلیل نہیں ہے اور مال کی کمی اس کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، نہ یہ معیار فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ مال دے کے بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیا جاتا، یعنی جیسا کہ انجام قارون کا ہوا ایسا ہی انجام ہمارا بھی ہوتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، یعنی نیکی 10 گنا سے بڑھا کر 7 گنا تک دی جائے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسی بدعمالی کرنے والوں کو ان کے انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے، یعنی برائی کا بدلہ صرف اتنا ہی دیا جائے گا جتنی برائی کی ہوگی۔ پر جس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ایک شاعر کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جس مکہ سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا آپ اسی مکہ پر لوٹائے جائیں گے۔ چنانچہ ہجرت کے 8 سال بعد اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا اور 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر مکے میں آپ دوبارہ تشریف لائے۔
اور بعد میں معاد سے مراد قیامت لی ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ آپ کو اپنی طرف لوٹائے گا اور تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھے گا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، یعنی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو رسالت کے لیے چنا جائے گا اور آپ پر کتاب الہی کا نزول ہوگا۔ لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اتنا آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں، اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب بتا دی گئی تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا سوائے اس کے، کوئی بھی اور معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور یہ لوٹنا اس لیے ہوگا کہ نیکوں کو ان کی نیکی کی جزا دی جائے اور برائی کو برائی کے ساتھ برے کام کرنے والوں کو ان کے برے اعمال کا مزہ چکھایا جائے۔ تو یہ انصاف کا دن ہے، ہر شخص کو لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے، چاہے وہ اس کا مطیع و فرمانبردار ہو، چاہے وہ نافرمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عقل و شعور عطا فرمائے کہ اس رہتی دنیا میں ہم اس آخرت کے دن کی تیاری کر لیں اور رب سے اس حال میں ملاقات کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں والی جنتوں میں داخلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ عنکبوت کا آغاز کرتے ہیں، مکی صورت ہے اور اس کے 7 رکوعات ہیں اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين،
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ یعنی یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ اس امت کے مومنوں کی بھی آزمائش کرے گا جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئی. ان آیات کی شان نزول کی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس کا نشانہ وہ کفار مکہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تشدد اور ایذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے. تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر ان کے سروں پر آرا چلا دیا گیا جس سے ان کے جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. اسی طرح لوہے کی کنگیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں، لیکن یہ ایذائیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. تو پہلے بھی ایمان والوں کی جانچ ہوتی رہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے خوب جانچا تو تمہاری بھی آزمائش ہوگی. جہاں رک کر ہم سب سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایک اسلامی ملک میں ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اپنے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا دین پر چلتے ہیں؟ اور اگر دین پر نہیں چلتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہے جو اس راہ پر چلنے میں ہمارے آگے مانے ہے یا ہمیں روکنے والی ہے؟ تو ہم تو بغیر ایذاؤں کے ہی آزمائے جا رہے ہیں. ہمارے لیے دین پر چلنا، دین کو شعار بنا لینا، خود اسلام کے لیے ایک رول ماڈل بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن ایک اسلامی مملکت میں، ایک اسلامی معاشرے میں، ایک اسلامی گھرانے میں رہتے ہوئے ہم سب دین کے کتنے علم بردار ہیں یہ ہم سب کو سوچنا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اس بارے میں ضرور سوال کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں. تو اس میں ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو بھی ہم برے اعمال کر رہے ہیں کیا کہیں ہمارے اندر بھی یہ گمان راسخ تو نہیں ہو چکا کہ ہم بھی بچا لیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے والا ہے. جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے. وہ سب کے سننے والا، سب کو جاننے والا ہے. یقیناً جسے آخرت پہ یقین ہے وہ اجر و ثواب کی امید پر اعمال صالح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی امیدیں بڑھائے گا اور اسے اس کے عملوں کی مکمل جزا عطا فرمائے گا، کیونکہ قیامت تو برپا ہو کر ہی رہے گی اور اللہ کی عدالت ضرور بالضرور قائم ہوگی. اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے. ویسے تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یعنی آج ہم آخرت کی جتنی تیاری کریں گے ہمیں ویسا ہی بدلہ قیامت کے دن ملے گا. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک عمل کے بہترین بدلے دیں گے. ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے. ہاں اگر وہ یہ کوشش کرے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرے جس کا علم آپ کو نہیں دیا تو ان کا کہنا نہ مانے. یعنی اگر والدین شرک کا حکم دیں اور اسی لیے کوشش بھی کریں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. اور اس آیت کی شان نزول میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ آتا ہے رضی اللہ عنہ کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا کہ نہ ہی میں کھاؤں گی، نہ ہی میں پیوں گی، نہ ہی میں سائے میں بیٹھوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے یا پھر تو محمد کی نبوت کا انکار کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بالآخر حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھلاتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر والدین کسی شرک کرنے کا حکم دیں جس کا علم نہیں ہے یا کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کا کہنا نہیں ماننا. تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں باخبر کر دوں گا. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں ہم اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیں گے. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے
تو لوگوں کی زیادگی کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں۔ کیا دنیا جہان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ کو واقف نہیں ہے؟ یعنی دین آسان ہے تو اس پہ چلنا آسان ہے، جہاں کوئی مشکل احکامات آئے یا اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی جان سے، مال سے، یا وقت اللہ کی راہ میں لگانے کا مطالبہ کیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جہان والوں کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے کہ وہ ہیلے بہانے بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی جان کر رہے گا اور منافقوں کو بھی جان کر ہی رہے گا۔ کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی دعوے داری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، یعنی تم اسی آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ جس پر ہم ابھی تک قائم ہیں، اس لیے کہ وہی صحیح دین ہے۔ اگر اس روایتی مذہب پر عمل کرنے سے تم گناہ گار ہوگے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، وہ بوجھ ہم اپنی گردنوں پر لاد لیں گے۔ حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، وہ تو محض جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جھوٹے ہیں، قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ آئے ہیں لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم کسی کو یوں ہی عذاب دینے والے نہیں ہیں، بلکہ عذاب کیوں دیا جائے گا؟ انسان کو اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے وہ عذاب دیا جائے گا۔ البتہ وہ اپنے ہی بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی، یعنی جو دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے وعظوں کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں، ان کا بوجھ بھی ان پر لاد دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا بھی اجر ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ یعنی فرض کریں اگر آپ کسی کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہہ کے قرآن سیکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور آپ کے اجر میں بھی وہ اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور جو کوئی گمراہی کا داعی ہو، گمراہی کی طرف بلانے والا ہو، اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی کی جائے۔ جیسا کہ پہلا قتل حابیل نے کیا تو دنیا میں جتنے بھی قتل کیے جائیں گے ان کو بھی اس کا گناہ ملے گا اور حابیل کے بھی نامہ اعمال میں اس قتل کا حصہ ڈالا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی افطرا پردازیاں وہ کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی، یعنی ان سے سوال کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا
بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نوح نے پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم. پھر ہم نے انہیں کشتی اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اور ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو. سنو، جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی مر کر اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر جب اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو پھر اس کا در چھوڑ کر دوسروں کے در پر اپنی زمین نیاز کو کیوں جھکاتے ہو؟ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے. رسول کی ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ اس کا اعادہ بھی کرے گا. یعنی جو پہلی بار بنانے پر قادر ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے. یہ تو اللہ پر بہت ہی آسان ہے. کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ نے ابتداً پیدائش کی، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے. تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تم نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ ہی آسمان میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی قوم کا جواب سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو.
آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں ایماندار لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر ٹھہرا دیا ہے۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے، یعنی ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پس ابراہیم پر لوط ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اور وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ اور ہم نے اس یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف، اور اس طرح ایک نسل در نسل سلسلہ رسولوں اور کتابوں کا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں چلا۔ اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں ثواب عطا کیا، اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ اور لوط کا بھی ذکر کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری کو اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے سوائے اس کے اور کچھ نہ کہا کہ بس جاؤ، اگر سچے ہو تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت
لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کے پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہگار ہیں، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا کہ آپ نہ خوف کھائیں اور نہ آزردہ ہوں، ہم آپ کو آپ کے متعلقین کے ساتھ بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ کوئی بے حکم ہو رہے ہیں، البتہ ہم نے اس بستی کو صحیح عبرت کی نشانی بنا دیا۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا، آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، پھر ان کو انہی پر الٹا دیا گیا۔ اس کے بعد کنگر والی پتھروں کی بارش ان پر ہوئی اور اس جگہ کو سخت بدبودار بحیرہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کو صحیح عبرت کی نشانی بنا دیا، یعنی پتھروں کے وہ آثار جن کی بارش ان پر ہوئی، سیاہ بدبودار پانی اور الٹی ہوئی بستیاں، یہ سب عبرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ یعنی اللہ کی عبادت کے بعد انہیں آخرت کی یاد دہانی کرائی، اس لیے کہ وہ آخرت کے منکر تھے یا اس لیے کہ وہ آخرت کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ تو آج الحمدللہ ہم سب جو مسلمان ہیں ہم آخرت کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم بھی آخرت کو فراموش کر کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے جن قوموں کی برائیاں جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، جس کی وجہ سے وہ صفائی ہستی سے مٹا دی گئی، ان برائیوں کے اثرات آج کہیں نہ کہیں اس امت کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو ہم سب کے لیے یہ وارننگز ہیں، اللہ کے عذابات آتے والے ہیں، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، جو بھی اس کا نافرمان بن کے زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ تو جنہوں نے اللہ کی ذات کو فراموش کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا یا اس کی امید نہیں رکھی اور زمین میں فساد کرتے رہے، تو جب انہیں جھٹلایا آخر کار انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں راستہ کر کے دکھا دی تھی اور انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ وہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ یعنی وہ عقل مند اور ہوشیار لوگ تھے، لیکن دین کے معاملے میں انہوں نے اپنی عقل و بصیرت سے کچھ کام نہیں لیا، اس لیے یہ عقل اور سمجھ ان کے کچھ کام نہ آئی۔ بالکل اسی طرح جیسے آج کل ہر دوسرا بندہ پی ایچ ڈی ماسٹرز کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنی توانائیوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو اس دنیا کے لیے ہی لگا رہا ہے، لیکن ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دین سے، قرآن کے علم سے بالکل ہی نا واقف ہیں، انہیں اللہ کے کلام کا بالکل بھی علم نہیں ہے، تو ان کی وہ بصیرت، ان کی عقل، ان کے کچھ بھی کام نہیں آتی۔ تو قرآن قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے لیے وارننگز ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ قارون اور فرعون اور ہامون کو بھی ان کے پاس موسیٰ کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وبال میں گرفتار کر لیا، اور ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا، اور ان میں سے بعض کو زورآور سخت آواز نے دبوچ لیا، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ یعنی وہ سارے عذابات ہیں جو ان قوموں کے اوپر آئے، اس میں ہمارے لیے وارننگز ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کریں اور توبہ اور استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، بلکہ انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جس طرح یہ بستیاں، یہ قومیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔
जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखे हैं उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक घर बनाती है, हालांकि तमाम घरों से ज़्यादा बोदा घर मकड़ी का घर है, काश के वो जान लेते। यानी जिस तरह मकड़ी का जाला या उसका घर नहायत बोदा, कमज़ोर और नापायदार होता है कि हाथ के अदना से इशारे से वो ख़त्म हो जाता है, अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना माबूद बनाने वाले भी बिल्कुल ऐसे ही बेफ़ायदा हैं, क्योंकि वो भी किसी काम नहीं आ सकते, इसलिए कि गैर अल्लाह के सहारे भी मकड़ी के जाले की तरह यकसर और नापायदार हैं। क्योंकि अगर ये मुश्किल करने वाले इनके माबूद कोई नफ़ा बख्श होते तो ये माबूद गुज़िश्ता अक़वाम को तबाही से बचा लेते, लेकिन दुनिया ने देखा कि वो उन्हें नहीं बचा सके और ये इल्म कुरान की सूरत में हमारे पास महफूज है कि कोई भी उनकी मदद करने पर कादिर नहीं था। अल्लाह उन तमाम चीज़ों को जानता है जिन्हें वो उसके सिवा पुकार रहे हैं, वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। हम इन मिसालों को लोगों के लिए बयान फरमा रहे हैं और उन्हें सिर्फ इल्म वाले ही जानते हैं। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को मसलहत और हक़ के साथ पैदा फरमाया है। ईमान वालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी दलील है, यानी अल्लाह के वजूद की, उसकी कुदरत की और उसके इल्म और हिकमत की दलील है। तो इस नतीजे पर पहुँचे कि इस कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला है, उसी की बंदगी करनी है, उसी की तरफ लौट के जाना है, उसी ने पहली दफ़ा पैदा किया है और वही ज़ात दोबारा उठाने पर क़ादिर है। और वो क्यों उठाएगी कि दुनिया में जो अमाल हम करके जाएँगे, अल्लाह ताला हमसे उसके बारे में पूछ-गछ फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस मोहलत से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आख़िरत की तैयारी करने वाला बना दे कि जब हम अल्लाह से मुलाक़ात करें तो इस हाल में करें कि हम इस मुलाकात को पसंद करने वाले हों और अल्लाह हमसे राज़ी हो और हम भी उससे राज़ी हों। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन।